الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو حفص کبیر علیہ رحمت اللہ القدیر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کسی فقیہ یعنی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے غیبت علماء کی ہو یا عوام کی، غیبت پھر غیبت ہی ہے. خدا عز و جل کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا. چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لوگوں کی غیبت نہ کرو ورنہ دوزخ کے کتے تمہیں کاٹیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان دو نہایت ہی عبرت ناک روایتوں کے ساتھ غیبت سے بچنے کا ذہن لیتے ہوئے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے السوال مفتاح العلم یعنی سوال علم کی چابی ہے میں مرحبا کہتے ہیں. آئیے ہم اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں اور سلسلے کا انداز معلوم کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس میں 7 مرحلے ہوں گے. پہلا مرحلہ 3 سوالات پر مشتمل ہوگا. دوسرے مرحلے میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے تلاوت اور نعت سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں وہی انداز کہ جس میں کلام امیر علیہ سنت اور کلام اعلی حضرت سے اشعار کا مقابلہ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں موجود اپنے طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے اور جو ہمیں درست جواب دے گا ہم اس کو انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد جو مرحلہ ہے بہت ہی پیارا ہے. اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل اہم ویڈیو کلپ دکھائے جائیں گے جس کو آپ نے بغور سننا اور دیکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس سے سوالات کیے جائیں گے. اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور اس دفعہ ہم انشاءاللہ ان کو چند اشارے دے کر ایک شخصیت پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس ہمارے مرحلے کا نام ہوگا کون بتائے گا. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کامیاب کون ہوتا ہے. اس مرحلے کا نام ہے کامیاب کون ہوگا. اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے پیارے اسلام بھائی کیوں نہ ہم یہاں موجود آج جو ہمارے ساتھ جامعات المدینہ موجود ہیں ان کا تعارف پیش کر لیں. آج جو 2 جامعہ موجود ہیں ان میں سے پہلا جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ ہے جو کہ میری دائیں جانب موجود ہے. یہ باب المدینہ کے علاقے سائٹ ایریا باب خیبر میٹروول باب المدینہ کراچی میں واقع ہے. جی میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہماری بائیں جانب جامع موجود ہے
ان کا نام ہے جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، متصل جامع جیلانی مسجد، عقب لال فلیٹ، گلشن اقبال، بلاک 10A، باب المدینہ، کراچی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پہلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں اور اپنے یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ بھی ہے سوال علم کی چابی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سب سے پہلے جو سوالات کا سلسلہ ہوگا، یہ سوالات کا سلسلہ جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے شروع ہوگا۔ تو طلباء الحمدللہ تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ طلباء بھرپور تیاری سے ہیں۔ تو ان سے پہلا سوال کیے جاتے ہیں، حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ ان کا تعلق بنو سعد سے تھا۔ جی، ان کا جواب درست ہے، ان کا تعلق بنو سعد سے تھا۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی سے آج کے ہمارے اس سلسلے کے پہلے مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب والدہ ماجدہ فوت ہوئیں، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 6 برس۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو ابھی پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا سوال جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے ہے، حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام ابو الیقظان تھا۔ یہ جامعۃ المدینہ والے جواب درست نہ دے پائے۔ درست جواب یہ ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلباء اسلامی بھائیوں سے میرے آج کے اس سلسلے کے پہلے مرحلے کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے کب 3 مرتبہ تجارتی سفر فرمایا؟ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تجارتی سفر کس کس ملک کی طرف تھا؟ جی اسلام بھائی۔ یمن، بصرہ اور شام۔ آپ کا جواب غلط ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یاد رکھیے میرے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلان نبوت سے قبل 3 مرتبہ تجارتی سفر فرمایا، ان میں سے 2 مرتبہ شام اور 1 مرتبہ یمن کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ اس سوال میں آپ کی غلطی ہوئی۔ جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے اس مرحلے کا تیسرا سوال یہ ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام کیا تھا؟ حضرت ام ایمن کا اصلی نام درکت تھا۔ ان کا جواب غلط ہے، درقہ نہیں بلکہ برکہ تھا۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ پردہ مسلمان عورتوں پر کس سنہ ہجری میں فرض ہوا؟ 5 ہجری۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامیوں، اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے کے پہلے مرحلے کے اختتام پر
ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی 2 سوالوں کے درست جواب کے ساتھ کامیاب جا رہا ہے. میٹھے اور میرے اسلامیوں، اب اس سلسلے کے دوسرے مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو ہمارے یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے طلباء سے انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت اور نعت سنیں گے. تو ہمارے ان 2 جامعات میں سے کون سا جامعہ ہمیں تلاوت سنائے گا؟ ماشاءاللہ، آپ میں سے کون تلاوت سنائے گا؟ آ جائیں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، ان اسلام بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی. ان کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیش کی جاتی ہے. سبحان اللہ، انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلباء سے نعت مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو کون اسلام بھائی ہمیں آج نعت سنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ بھی سنائیں گے؟ تشریف لائیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا
تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم ان کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تحفے میں پیش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اب اس سلسلے کے تیسرے مرحلے کا وقت ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی پیارا مرحلہ ہے کہ اس کے اندر ہم کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی سے مختلف سوالات کریں گے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بڑا دلچسپ یہ مقابلہ ہے، تو اس میں جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے پھر ابتدا ہوگی. تو میٹھے پیارے اسلام بھائیو، تیار ہیں نا آپ؟ ماشاء اللہ. میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ آپ کی جانب جو جامعہ ہے یہ بھرپور طریقے سے اظہار کر رہا ہے کہ الحمدللہ ہم تیار ہیں. تو پہلا سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسی ہے. ایک شعر کا مکمل شعر کا ایک حصہ میں پڑھوں گا اور اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. مشہور نعت ہے، باغور سنیے گا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، واللہ تعالی عالم و رسول عالم. جامعہ المدینہ فیضان مصطفیٰ والے اس سوال کا جواب نہ دے پائے. درست جواب یہ ہے، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. صلو علی مدینہ فیضان جیلانی والوں سے میرے اس تیسرے مرحلے کا پہلا سوال یہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شعر کو پڑھتا ہوں، ان میں سے پہلا مصرع میں پڑھوں گا، آپ نے دوسرا مصرع پڑھ کر اس شعر کو مکمل کرنا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ کا جواب درست ہے. تو ابھی بڑھتے ہیں پھر دوبارہ جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری کیسی ہوگی. آپ حوصلہ رکھیں، کوشش کریں، انشاءاللہ اچھا جواب دیں گے. سنیے باغور اس شعر کو اور مکمل کیجیے گا. اشک شب بھر انتظار افو امت میں بہیں، اشک شب بھر انتظار افو امت میں بہیں. میں فدا چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ. ان کا جواب درست ہے، لیکن میں اس شعر کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق آ رہا ہے. اشک شب بر انتظار افو امت میں بہیں، میں فدا چاند یوں اختر شماری واہ واہ. جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والے طلباء اسلام بھائیوں سے میرے آج کے سلسلے کے مرحلے کا دوسرا سوال یہ ہے. امیر اہل سنت کا کلام ہے
اس میں سے پہلا مصرع میں پڑھتا ہوں، دوسرا مصرع آپ پڑھ کر اس شعر کو مکمل کیجئے۔ آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے، واللہ تعالی علم ورسولہ عالم عز وجل۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ اسلام بھائی اس شعر کو مکمل نہیں کر پائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا یہ بہت ہی پیارا اور مشہور کلام مدنی چینل پر بھی نشر ہو چکا۔ مکمل شعر یوں ہے: آپ کے قدموں میں گر جاؤں گا فرتے شوق سے، قبر میں ہوگی مجھے جس دم زیارت یا رسول۔ غلطی ہوئی۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اس مرحلے کے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں، یعنی جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے یہ اس مرحلے کا آخری سوال ہے۔ مکمل شعر میں پڑھوں گا، آپ نے بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے۔ نئی امید ملتی ہے دل مایوس سے پھر سے، مجھے شاہ مدینہ جب مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ شعر امیر علیہ سنت کا۔ ان کا جواب درست ہے۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلبہ اسلامی بھائی جو کہ اس وقت جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ کے ساتھ اس مرحلے میں برابر چل رہے ہیں، آپ سے میرا اس مرحلے کے اندر آخری سوال یہ ہے، شعر مکمل پڑھتا ہوں، آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے۔ جا کر کے خوب لوٹیں مدینے کی خاک پر، آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو۔ یہ کس کا شعر ہے؟ امیر اہل سنت۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدینے سے عشق کیسا والہانہ ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جا کر کے خوب لوٹیں مدینے کی خاک پر، آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس مرحلے کے اندر دونوں جامعۃ المدینہ کی تیاری بہت اچھی رہی، جس میں الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں نے 3 سوالات میں سے 2 کے درست جواب دیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 10۔ اسی طرح الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والے طلبہ نے بھی 2 سوالات کے درست جواب دیے اور ان پر ان کے نمبر ہیں 10۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہمارا وہ مرحلہ ہے جس کے اندر ہم اپنے یہاں موجود طلبہ اسلامی بھائیوں سے سوال کیا کرتے ہیں۔ آئیے ان سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال علم کی چابی ہے میں یہ اسلام بھائی کتنی تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، انشاءاللہ عزوجل اب جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے سوال کیا جائے گا اور درست جواب دینے والے طالب علم کو، ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ عزوجل مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، آپ تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں اظہار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل ہم تیاری کے ساتھ ہیں۔ تو سوال بغور سنیے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ کون جواب دے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ دوسری لائن میں جو چشمے والے اسلام بھائی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ ان کا جواب درست ہے اور ان کو اس پر مقصد مدینہ کی شائع کردہ جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے اس سلسلے کے اس مرحلے میں
جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال کریں گے. امید ہے یہ بھی بھرپور تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہوں گے. قرآن پاک کی کل کتنی صورتیں ہیں اور ان میں سے پہلی اور آخری صورت کا نام ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ دوسری رو میں جو چشمے والے اسلام بھائی ان کے ساتھ جو اسلام بھائی تشریف فرمائیں. جی پہلی صورت فاتحہ اور دوسری صورت ناس. ماشاء اللہ یعنی آخری, دوسری سے مراد آخری. جی کل کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہوا. ان کو ہم تحفۃً مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس مرحلے کا اختتام ہوا. اس مرحلے کے اختتام پر آئیے اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل اس کے بعد اس پیارے مرحلے کا وقت ہوا کہ جس کے اندر ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور اس کے علاوہ مبلغین دعوت اسلامی کی نہ صرف زیارت کرتے بلکہ ان کے بیانات سے مدنی پھول بھی چنتے ہیں. تو آئیے اس سلسلے کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں. تو میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, اس سلسلے کا انداز یہ ہوتا ہے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا کر اس میں سے آڈیو ویڈیو یا اس طرح اس کی تصویری مناظر میں سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. تو آپ بھی اس کو بغور دیکھیے گا اور آپ سے اس طرح کا کوئی سوال کیا جا سکتا ہے. آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ کرے, کہ نیک اولاد چھوڑے کہ یہ دعا کرے گی آپ کے لیے. نہ ماڈرن چھوڑو گے نا تو آپ, میں نے دیکھے اس لیے بولتا ہوں, ماڈرن اولاد چھوڑو گے نا تو شاید یہ جنازے میں بھی آپ کے دور کھڑا رہے گا. اس کو پتہ نہیں ہوگا, یہ رومال باندھ لے گا اور یوں ہاتھ تو باندھ لے گا لیکن کنکیوں کو دیکھتا ہوگا کہ اب کیا کرے گا مولانا, مولانا کیا کرتا ہے, باجو والا کیا کرتا ہے. وہ یوں ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی یوں ہاتھ اٹھا کر یوں دیکھتا رہے گا. تو پھر یہ کرے گا آپ کا بیٹا پڑھا ہوا کیا, اس کو پتہ نہیں ہوگا. اور لوگ دیکھ رہے اس لیے بیچارہ یوں کھڑا ہو جائے گا یوں ہاتھ باندھ کے. تو بس وہ جو دیکھ دیکھ کے تکبیریں کہے گا, اور لوگ جس طرح سلام پھیرے ہوتا ہے سلام پھیر لے گا, پھر یوں ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جائے گا, یوں ہاتھ پھیر لے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو کرنا آتا نہیں ہو, جا کے کرے گا آپ کی قبر پر. کیسا اس وقت آپ کو کیسا صدمہ پہنچے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ دعوت اسلام والے صحیح تو بولتے تھے, حافظ قرآن بناؤ, پکا بناؤ, عالم دین بناؤ, صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو چھوڑو تاکہ تمہاری آخرت کے لیے کچھ تمہارے دعا تو کرے, تمہارے نیکیاں کر کے حصہ سواد وغیرہ. میں نے ایسا پیرس کا پپو اور جاپان کا گڈا بنایا اس کو, نہ نماز سکھائی اس کو, نہ نماز جنازہ بھی نہیں سکھائی کہ میرا جنازہ ہی پڑھتا. حالانکہ اولاد کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے. اس کا وہ ہے نا, مطلب یہ وارث ہے نا اس کا, اولاد مطلب حق ہے اس کا کہ اولاد اس کا جنازہ پڑھائے. جب میری ماں کا انتقال ہوا نا تو جنازہ رکھا گیا, بعض علماء حضرات بھی تھے اس میں, عوام بھی تھے. تو ایک علاقے کے مشہور عالم تھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر صاحب بھی تھے, ان کے ہزاروں مرید ہیں. میں نے ان کو بڑھایا آگے, حضرت آپ نماز پڑھا نہیں, تم پڑھا, مجھے حکم دیا تم پڑھا, تمہاری ماں. تو میں بھی چونکہ الحمدللہ اسی فیلڈ عالم نہیں بن سکا, لیکن گھر میں امامت وغیرہ تو کرتا تھا, داڑھی جب صحیح رکھ لی میں نے تو عرف عام میں عوام تو مجھے مولانا بولتے ہی تھے. الحمدللہ میری ماں کا جنازہ میں نے ہی پڑھایا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً آپ نے بھی یہ کلپ غور سے دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہاں والدین کو خصوصی نصیحت ارشاد فرما رہے تھے اور یہ مدنی پھول دے رہے تھے کہ اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ, حافظ قرآن بناؤ,
نیک بناؤ تاکہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے اسلامی بھائیوں نے بغور یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا۔ آئیے ان سے سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کے جنازے کے لیے جس عالم دین کو آگے کیا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت علامہ مصلح الدین۔ آپ کا جواب درست ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے حضرت علامہ مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو آگے کیا تھا۔ اب انشاءاللہ جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں کے لیے ایک ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا، اس کو بھی آپ نے بغور آڈیو، ویڈیو اور اسکرین کے اعتبار سے دیکھنا ہے، اور پھر اس میں سے آپ سے سوال ہوگا۔ آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ ہمارے مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق کا اسم مبارک نام عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور القابات بہت سے ہیں، ان میں چند یہ ہیں: محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، یعنی ثقلین کا مطلب ہے جن اور انسان، غوث کا مطلب فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، جنوں اور انسانوں کی فریاد کو پہنچنے والے، غوث العظم وغیرہ بہت سے القابات ہیں۔ ہمارے میٹھے مرشد 470 سنہ ہجری میں بغداد شریف کے قریبی قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور 561 سنہ ہجری میں بغداد شریف میں ہی آپ نے وصال فرمایا۔ عمر مبارک پائی 91 سال 91۔ ہمارے مرشد غوث اعظم علی رحمت اللہ اکرم کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں۔ غوث کا کیا مطلب ہے، غوث کسے کہتے ہیں، یہ سماعت فرما لیجئے۔ غوثیت بزرگی کا ایک درجہ ہے، اور غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ ہمارے مرشد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ غنی غریبوں کی، بے کسوں کی اور حاجت مندوں کی مدد کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق نجیب الطرفین سید ہے، آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے بھی مولا علی تک جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی مولانا علی تک جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور خصوصاً جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والے طلباء اسلامی بھائیوں نے بغور یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے القابات ارشاد فرمائے۔ آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے۔ 4 القابات ذکر کیے، ان کا جواب درست ہے، اور وہ 4 القابات یہ ہیں: محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کا وہ مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے جو یہاں موجود ہمارے طلباء اسلامی بھائیوں کے لیے بے حد دلچسپ ہے۔ ہم اس مرحلے میں اپنے یہاں موجود ان طلباء اسلامی بھائیوں سے ایک شخصیت سے متعلق سوال کرتے ہیں، اور اس سوال سے پہلے ہم ان کو کچھ اشارے پیش کرتے ہیں۔ آئیے جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلباء اسلامی بھائیوں کو کچھ اشارے پیش کر کے ان سے یہ
سوال کرتے ہیں کہ یہ شخصیت کون تھی. یہ شخصیت خاندان بنو امیہ میں 61 یا 63 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی. 25 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ، مدینہ المنورہ اور طائف کے گورنر بنے. 36 سال کی عمر میں خلیفۃ المسلمین بنے. 39 سال کی عمر میں وفات پائی. ان کی خلافت کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. شخصیت کا نام بتا دیجیے. ماشاءاللہ کافی سارے اسلامی بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. امید ہے کہ یہ اسلامی بھائی ہمیں درست جواب دیں گے. آپ اسلام بھائی ماشاءاللہ تشریف لائیں. جی عمر فاروق رضی اللہ تعالی. ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب غلط ہے. اور کوئی اسلام بھائی؟ جی آپ تشریف لیں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز. آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، اور ہمارے ان اسلامی بھائی نے درست جواب دیا، اور ان کو کتاب بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی 425 حکایات جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اور اس کو المدینہ العلمیہ جو کہ دعوت اسلامی کے علماء پر مشتمل ہے، اس کے شعبہ اصلاحی کتب نے مرتب کیا ہے. یہ تحفے میں پیش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بڑی امید میں ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ہم بھی اسی طرح مدنی تحفہ وصول کریں، یعنی ان کو بھی کوئی کتاب تحفے میں دی جائے تو اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جواب درست ملے. آج کی جو انہوں نے شخصیت بتانی ہے، اس ہمارے مرحلے کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ سب بتائیں گے. اور سنیے گا. باب المدینہ مدرسۃ المدینہ کے بہترین اور پیاری آواز والے قاری، بچپن سے ہی بہترین تربیت کے حامل، اور پھر وہ وقت آیا کہ فیضان درود و سلام ایک سلسلہ اور مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں، ماشاءاللہ یہ فرسٹ رو میں جو چھوٹے اسلام بھائی حاجی محمد بلال طاہری، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ان کو بھی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایات پیش کی جاتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کون بتائے گا کا مرحلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اس سلسلے کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے یعنی کامیاب کون ہوگا میں چلتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ سبھی یہ جانتے ہیں ہم اپنے اس مرحلے میں اپنے دونوں جامعات سے دو سوال کیا کرتے ہیں، اور اس مرحلے میں عموماً یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں کامیاب کون ہوگا. آئیے ہم جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے کا پہلا سوال کرتے ہیں. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ
جنگ خندق میں کل کتنے مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے؟ آپ کا جواب درست ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنگ خندق کے اندر کل مسلمان جنہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ان کی تعداد 6 ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے اگلے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ ان سے سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق کے بعد قبیلہ بنی قریظ سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے۔ یافور۔ ان کا جواب درست نہیں ہے۔ درست جواب یہ ہے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اس کا نام لحیف تھا۔ جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی کے طلباء اسلامی بھائی جو فی الحال تک کامیاب جا رہے ہیں، ان سے آج کے اس سلسلے کے آخری مرحلے کا آخری سوال یہ ہے کہ ان ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بتائیں جن کے بارے میں منقول یہ ہے کہ یہ حسن و جمال میں ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثل تھیں۔ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب غلط ہوا۔ درست جواب یہ ہے حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ غلطی ہوئی تھی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور چند ہی لمحوں کے بعد یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا کہ کامیاب کون ہوگا۔ جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں سے سوال، اور یہ آخری سوال ہے، احتیاط کے ساتھ اور اپنے نمبر کو بچاتے ہوئے جواب دیجیے گا۔ حواری رسول کس صحابی کا خطاب ہے؟ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو الاسود۔ ان کا جواب درست نہیں ہے۔ درست جواب یہ ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اب ہم ان موجود جامعۃ المدینہ کے مقابلے کے بعد ان کے نمبرز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا جامعۃ المدینہ کامیاب ہوا۔ جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ جو کہ ہماری دائیں جانب ہے، انہوں نے پہلے مرحلے میں 5 نمبر حاصل کیے، اور اسی طرح جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والوں نے کل 10 نمبر حاصل کیے۔ دوسرے مرحلے میں جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں نے 10 نمبر حاصل کیے، اور اس طرح ان کے نمبر دوسرے مرحلے تک 15 تھے، اور جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والوں نے 10 نمبر حاصل کیے، اور اس طرح دوسرے مرحلے میں ان کے نمبر 20 ہوئے۔ اور تیسرے مرحلے میں جس میں ویڈیو کلپ تھا، اس میں دونوں جامعات نے یعنی جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ اور جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی دونوں نے 5-5 نمبر حاصل کیے، اور یوں
جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والوں کے 20 نمبر ہوئے اور جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والوں کے 25 نمبر ہوئے. اور پھر آخری مرحلے میں جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ والے کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے، ان کے کل نمبر رہے 20. اور پھر جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والوں نے 5 نمبر مزید حاصل کیے اور اس طرح ان کے کل نمبر ہوئے 30. اور یہی جامعۃ المدینہ اول ٹھہرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انسان اس طرح مختلف ایونٹ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور پھر مسرت حاصل کرتا ہے. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی انہی لمحات میں مدنی پھول بھی عطا کرتی ہے. جامعۃ المدینہ کے ان طلبہ اسلام بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ جو اپنے آپ کو اگلے سلسلے کے لیے پیش کر چکے اور جو اگلے سلسلے کے لیے پیش نہ کر سکے، یہ تمام طلبہ اسی طرح مختلف ایونٹ میں حصہ لیتے رہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اپنی آخرت کے بارے میں غور کرتے رہا کریں کہ قبر میں، حشر میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں اخروی کامیابی مل جائے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے ساتھ جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلے سلسلے میں آپ کو جامعۃ المدینہ کے حوالے سے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی کا تعارف پیش کیا تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے اس سلسلے میں بھی ہم انہی مبلغ دعوت اسلامی جو کہ ہمارے باب المدینہ کراچی کے تمام جامعات کے مجلس کے نگران بھی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ تشریف لا کر ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تحائف عطا فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ کے طلباء اسلام بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے، تشریف لائیں اور اپنے تحفے قبول فرمائیں. عمل کا جذبہ عطایا ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اصلاح اعمال تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد آج کے اس سلسلے میں ون کرنے والی جامعۃ المدینہ فیضان جیلانی والوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ تشریف لائیں اور باپو کے ہاتھوں سے ہمارے اگلے سلسلے میں تشریف لانے کے لیے دعوت نامہ قبول فرمائیں. عمل کا جذبہ عطایا الہی، عمل کا جذبہ عطایا الہی، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ نے یہ سلسلہ ملاحظہ فرمایا. ان سلسلوں کا بنیادی مقصد جامعۃ المدینہ کے طلباء جو تعلیم حاصل کرتے ہیں در حقیقت اس کی دہرائی ہے، تاکہ وہ ان سلسلوں کی برکت سے اپنی پچھلی جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس کی دہرائی کر لیں. مقصود کسی کو ہرانا نہیں ہوتا بلکہ علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سلسلے کے نام سے ہی اندازہ لگایا ہوگا کہ السؤال مفتاح العلم، یعنی سوال علم کی چابی ہے. تو الحمدللہ جہاں طلبہ کو بے شمار علم دین حاصل ہوا ہوگا، وہیں مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کافی علم دین حاصل کیا ہوگا. نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور علم دین حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کر اس پر عمل کر کے اور مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آ گئی
ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔